الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. سورہ عنکبوت. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں نے قرآن کریم کی سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہوں. اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز نہ پڑھنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصے میں ہوتے ہیں، کتنے ناراض ہوتے ہیں. تو آئیے ہم اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی سے دیکھیں کہ نماز پڑھنے میں کیا فائدہ ہے، نماز نہ پڑھنے میں کیا نقصان ہے، نماز نہ پڑھنے میں کتنا بڑا نقصان اور گھاٹا ہے. میں نے قرآن کریم کی سورہ عنکبوت سورہ نمبر 45 آیت نمبر 45 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا ہوں. اس کا سب سے پہلے ترجمہ سماعت کر لیجیے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے، اس کتاب کو پڑھتے رہیے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. آگے کیا فرما رہا ہے؟ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم ہے. یعنی قرآن کو تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے رہیے، نماز بھی قائم کیجئے. کیوں نماز قائم کریں؟ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یقیناً نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے، غلط کاموں سے بچا لیتا ہے. تو محترم سامعین، تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے کہ ہم ہر برائیوں سے باز آ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے. بخاری اور مسلم کی اندر اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایل عمل احب الی اللہ عز وجل. اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل، سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ تم نماز ادا کرو، تم نماز پڑھو اس کے صحیح وقت میں. یعنی ظہر کا وقت ہو چکا ہے، تم ظہر کا نماز ادا کر لو. عصر کا وقت ہو چکا ہے، تم عصر کی اذان نماز پڑھ لو. مغرب کا وقت ہو چکا ہے، تم مغرب کا نماز پڑھ لو. یعنی صحیح وقت میں نماز پڑھنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل ہے، سب سے پیارا کام ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں البر الوالدین ثم بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اسی کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین یوں نقشہ کھینچا ہے بنی اسرائیل کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، حکم دے دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. الا ایاہ وبالوالدین احسانا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل سب سے پیارا ہے؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس بخاری اور اس مسلم کی حدیث سے پتا چلا کہ سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک یہ نماز ہے، کہ جو بھی شخص صحیح وقت میں نماز پڑھتا ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی اسی نماز کو بنیاد قرار دیا ہے، اسلام کو کھمبا قرار دیا ہے، اسلام کی پیلر قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی ارکان 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دوسرا نمبر پر آتا ہے اسی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 میں آتا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، نمبر 3 پر زکات دینا۔ وَحَجِّ الْبَیْتِ اللہ، اور چوتھے نمبر پر اللہ کے گھر کو، اللہ خانہ کعبہ کو حج کرنا۔ اور نمبر 5 پر آتا ہے وَحَجِّ الْبَیْتِ اللہ، اور حج کرنا۔ تو محترم سامعین، نمبر 1 اللہ کو ایک ماننا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکات دیتے رہنا، اور نمبر 4 رمضان المبارک کے مہینوں میں روزہ رکھنا، اور نمبر 5 پر ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو محترم سامعین، یہ بنیادی اسلام کی بنیاد، اسلام کا کھمبا ہے۔ اور 100 رمضان کے روزے رکھنا بھی شامل ہے، وہ حج بیت اللہ، اور اللہ کے گھر کو بیت اللہ میں طواف کرنا، حج کرنا، یہ بھی ایک اسلام کے ارکانوں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے نماز میں تاکید کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے کہ ما اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ ہوگا الصلاۃ، وہ ہوگا نماز کے سلسلے میں۔ اور دوسری کتابوں میں ہمیں یہاں تک یہ بتاتا ہے کہ اگر قیامت کے دن جس شخص کا نماز درست نکلے گا تو اس کے تمام اعمال درست نکلیں گے، اور اگر نماز فاسد نکلیں گے، خراب نکلیں گے، تو اس کے سارے اعمال خراب اور برباد نکلیں گے۔ تو محترم سامعین، نماز پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے آپ تعجب کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، فرماتے ہیں ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ، اے میرے صحابہ کیا تم بھلا جانتے ہو، بھلا بتاؤ، اگر تمہارے دروازے کے قریب ایک نہر ہو، ایک سمندر ہو، ایک ندی بہہ رہے ہو، یغتسلوا فی، اور تم اس میں غسل کرتے ہو کل یوم 5 مرات، دن میں 5 مرتبہ، پورے دن میں 5 مرتبہ اگر تم اسی نہر کے اندر، اسی سمندر کے اسی نہر کے اندر تم غسل کرتے روزانہ 5 بار، هل يبقى من درنه شيء، اے میرے صحابہ کیا تمہارے جسم میں، کیا تمہارے بدن میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کہتے ہیں لا يبقى من درنه شيء، اے اللہ کے نبی ہمارے جسم میں تو ایک میل کچل بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازیں ہیں، کوئی بندہ اگر 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم میں ایک میل کچل، جس طریقے سے نہانے سے میل کچل باقی نہیں رہتا ہے، يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، کوئی انسان اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو جھڑا دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، پتہ چلا کہ نماز پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے۔ آئیے نماز نہ پڑھنے میں
نماز نہ پڑھنے سے اللہ رب العالمین کتنا تاکید کے ساتھ کفار مشرکین کو بد دعا دیا تھا۔ آپ غزوہ احزاب اٹھائیے، غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، جو سن 5 ہجری میں واقع ہوا تھا، جو سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ کفار مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غزوے کے اندر صرف ایک وقت کی نماز سے غافل کر دیا تھا، ایک وقت کی نماز سے غافل کر دیا تھا، اور وہ صلاۃ الوسطی یعنی عصر کی نماز تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں، ان کفار مشرکین نے اللہ کے نبی کو صرف ایک وقت کی نماز سے غافل کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بد دعا کر دیا تھا ان کفار مشرکین کے لیے، ان احزاب والے کے لیے، ان خندق والے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کفار مشرکین کے گھروں کو، ان کے قبروں کو تو آگ میں جلا دے، آگ میں بھر دے۔ محترم سامعین، یہاں امپورٹنٹ کا بات تو یہ ہے، کیا آپ تعجب کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بد دعا نہیں کیا؟ آپ کو اتنا کفار مشرکین، آپ کو مکہ والے اتنا ستایا، آپ کو مکہ سے نکال دیا، آپ کو غار ثور میں رہنے پر مجبور کیا، آپ مدینہ تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ بد دعا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو طائف کے اندر بھی جانا پڑا، طائف کے سارے لوگ آپ کو لہو لہان کیا، آپ کے سر مبارک کو پھوڑا، آپ یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آسمان کا فرشتہ ہوں، ایک کہتا ہے کہ میں ہوا کا فرشتہ ہوں، ایک کہتا ہے کہ میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دیجئے، آپ صرف اپنے ہونٹوں کو ہلائیے، ان طائف والے کو ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں کچل کر رکھ دوں گا۔ آپ صرف ہونٹ ہلائیے، آپ صرف حکم دیجئے۔ پھر بھی اللہ کے نبی حکم نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے نبی بد دعا نہیں کر رہے ہیں، صرف اللہ کے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان نسلوں نے، اگر ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کر رہا تو کیا ہوا، ان کے نسل میں آنے والے، ان کے پشتوں میں آنے والے وہ اسلام قبول کریں گے۔ پھر بھی اللہ کے نبی بد دعا نہیں کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، لیکن جب نماز کی باری آئی، جب نماز سے ایک وقت غافل ہوا، ایک وقت صرف عصر کی نماز سے غافل ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو تو آگ سے بھر دے۔ تو نماز اتنی قیمتی دولت ہے کہ آپ تعجب کریں گے۔ مغیرہ بن شعبہ، اس کا غلام ابو لولو فیروز نامی، جو ایرانی کے رہنے والے تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی فجر کی نماز میں کھڑے ہونے کے وقت، نماز کے دوران فیروز نامی، یہ لولو فیروز نامی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ آپ ان کو، البانی نے ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی کے پاس دخل علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ حین طعن فقال، جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے وقت جب نیزہ مارا تھا، فیروز نامی نے جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا تھا تو آپ بے ہوش ہو کر اسی زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا پھر بھی حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھا دیجئے، کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے، صرف کہہ رہا کہ الصلاۃ، میری نماز باقی رہ گئی ہے۔ ان کافروں نے ہماری نماز کو برباد کر دیا، خراب کر دیا۔ پھر نماز کو مکمل کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہ لا حظ لأحد فی الاسلام، اسلام میں اس شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں اس شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جنہوں نے ادا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو برباد کیا،
نماز کو خراب کیا. یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان. محترم سامعین، نماز کے لیے اتنا تاکید کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اس کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں. تو محترم سامعین، اور ایک دو واقعہ میں پیش کر کے آپ کے سامنے رخصت ہونا چاہتا ہوں. محترم سامعین، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کا لے لیجئے. جب آخری کلام، جب آخری وقت، جب آپ انتقال کے وقت ہیں، انتقال کا وقت، اب انتقال کر رہے ہیں، آپ دنیا فانی سے جا رہے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ بار بار کہہ رہے تھے کہ الصلاۃ. اے عائشہ، امتوں کو بتا دینا کہ وہ نماز پڑھتے رہنا، وہ نماز پڑھا کرتے رہنا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیان ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ کانا آخر کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری کلام تھا، جو آخری بات تھی، وہ تھا الصلاۃ، کہ نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتا رہنا. محترم سامعین، یہ اللہ کے نبی کے آخری وقت کا بات تھی. جب شدید مرض میں، بیمار میں آپ اس دنیا فانی سے جا رہے ہیں، اس وقت صرف ایک ہی بات کریں گے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز. اے عائشہ، امتوں کو بتا دینا کہ وہ نماز پڑھتے رہے گا اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے گا. محترم سامعین، ان تمام حدیثوں سے اور آیتوں سے پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنا. تو محترم سامعین، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین.